اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا صحیح مصرف کہ ہم قرآن کا استعمال کیا کر رہے ہیں۔ ہر چیز کا ایک استعمال ہے، تو ہم کو یہ غور کرنا چاہیے کہ قرآن صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے، قرآن صرف سمجھنے کی چیز نہیں ہے، قرآن صرف عمل کرنے کی چیز نہیں ہے، قرآن صرف دعوت دینے کی چیز نہیں ہے۔ قرآن کے احکامات کو پوری زندگی، چاہے وہ پرسنل ہو یا پبلک لائف ہو یا سوشل لائف ہو، اس کے اوپر حاوی ہو جانا ہے۔ اس پورے قانون کو نافذ کر دینا یہ مقصد ہونا چاہیے۔ اور یہ کتاب پڑھنے کی بھی ہے، لکھنے کی بھی ہے، سمجھنے کی بھی ہے، عمل کرنے کی بھی ہے، دعوت دینے کی بھی ہے، جنگ لڑنے کی بھی ہے، پریکٹیکل میدان میں سپورٹ کرنے کی کتاب ہے۔ میں ایک دو مثالیں دینا چاہوں گا آپ سے۔ اگر آپ نے مجھ سے پوچھا کہ فلاں اسٹیٹ کے فلاں گاؤں میں مجھے جانا ہے، یا یہاں اگر کسی نے کہا کہ مجیب صاحب میں آپ کا فلاں جگہ انتظار کر رہا ہوں، ہم نارملی یہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ جو ہے لوکیشن بھیج دیجئے۔ میں وہ لوکیشن کھولوں گا، اس کو پلے کروں گا، اس کا ایئر فون لگا لوں گا کہ وہ جیسے جیسے ڈائریکشن دے گی وہ لیڈی کی وائس میں، اس کے ساتھ ساتھ ایرو مارک بھی دکھائے گا، یہاں سے رائٹ لینا ہے، یہاں سے لیفٹ لینا ہے، آگے جا کے موڑ آ رہا ہے۔ یہ تو ایک نئی ٹیکنالوجی ہے، لیکن ہم نے قرآن کے ساتھ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کیا۔ ہم کو 5 مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ سفر چلتے چلتے، اس راستے کو گزارتے گزارتے زندگی کے 5 مرتبہ کم سے کم میرے پاس آؤ، ایک جگہ پہ گاڑی روکو، اچھی طرح سے صاف ستھرے ہو جاؤ، وضو کر لو، تیمم کر لو، برش کر لو، کچھ بھی کرو، اپنے آپ کو فریش کر لو، مائنڈ کو کھولو، اس کیٹلاگ کو، اس نقشے کو، اس میپ کو کھولو، کھول کے دیکھو ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، انا اعطیناک الکوثر اور والعصر ان الانسان لفی خسر، بہت سے بہت 4 سورت، بہت سے بہت 5، بہت سے زیادہ اگر ہے تو 10 سورتیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے ہندوستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر، پورے حیدرآباد کے اندر آپ صرف 10 مقامات پہ جانا چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ یاد کرنے والا۔ جو قل هو اللہ احد اور انا اعطینا پہ گزارا کر رہے ہیں، وہ بالکل 7 سیٹر آٹو والوں کی طرح ہے، چار مینار، چندران گٹا، چار مینار، چندران گٹا، چار مینار، بس اس میں لگے ہوئے ہیں، وہ بھی بغیر سمجھے کے۔ کمال تو یہ ہے، انہیں رانگ سائڈ گاڑی چلا رہا نہیں معلوم اس کو، کچھ نہیں۔ آپ کے ہاتھ میں جو نقشہ ہے وہ نقشہ بامبے کا ہے، آپ وہ نقشہ کھول کے حیدرآباد میں گھوم رہے ہیں۔ آپ کے پاس نقشہ حیدرآباد کا ہے، وہ آپ بنگلور میں جا کے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سمپل طریقہ بتایا ہے، بھائی یہ کتاب سے آپ اپنے نفس کا تزکیہ کیجئے، وہ نفس وما سواہا الہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا، اپنا تزکیہ کیجئے۔ جیسا ہی یہ تزکیہ ہوتے گیا، میری نیئرسٹ اینڈ ڈیئرسٹ لوگ میرے والدین ہیں، میرے بھائی بہن ہیں، میری بیوی بچے ہیں، میرے دوست احباب ہیں، میرے پڑوسی ہیں، یہ ترتیب سے جانا چاہیے۔ میں جو ہے مہدی پٹنم کا نقشہ لے کے، حیدرآباد اولڈ سٹی کا نقشہ لے کے، میں وجے واڑہ کے گاؤں میں ہوں، میں راجستھان کے گاؤں میں ہوں، وہاں دین کی دعوت دینے جا رہا ہوں۔ بھائی ان کے مسائل الگ ہیں، ان کو آپ نہیں جانتے وہ کیا ہیں۔ ہم نے جا کے ان کو کلمہ سکھایا، وہاں کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا، وہاں لوگ بٹو لگاتے تھے، وہاں لوگ دھوتی پہنتے تھے، ہم نے ان کو کرتا پاجامہ پہنایا، ہم نے داڑھی چھوڑنا سکھایا، ہم نے ٹوپی پہننا سکھایا۔ یعنی ان کے بھی ہاتھ میں الٹا نقشہ دے دیا۔ آپ کو خود نقشہ پڑھنا نہیں آتا، آپ ان کے بھی ہاتھ میں الٹا نقشہ دے کے بیوقوف بنا کے چھوڑ کے آ گئے۔ یہ تمہارا گھر ہے، یہ مسجد ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، چندران گٹا، چار مینار، چندران گٹا، چار مینار۔ اچھا، مہدی پٹنم قلعہ گولکنڈہ، مہدی پٹنم قلعہ گولکنڈہ، زیادہ سے زیادہ۔ بھائی زندگی میں کم سے کم آپ کو 17 مسائل پیش آنے والے ہیں، 17۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ بہت سارے لوگ اس پہ کامنٹ کر رہے ہیں، آپ نماز کا نام کیوں لیتے؟ وہ لوگ نماز کے منکر ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کچھ بھی سمجھ لیجئے، مجھے پلیز کامنٹس مت کیجئے بیوقوفی کے، مجھے کال کیجئے، ڈائریکٹ بات کیجئے۔ یہاں صلات کی بات کر رہا ہوں میں۔ اگر آپ نماز میں کھڑے رہ کے تعلق پیدا نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے الگ سے ارکعوا مع الراکعین،
جو لوگ رکوع کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے رکوع کرو اور سجدہ بھی کرو، اللہ کی بارگاہ میں قیام کرو، جلسے میں بیٹھو، اللہ جنوبکم بھی ہے۔ بہرحال ایک تو یہ موقع ہو گیا کہ آپ نقشہ ایک جگہ کا لیے ہوئے اور گھر میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں آپ نقشہ، واہ واہ واہ۔ یہ قرآن پریکٹیکلی کام کرنے کی ہے میرے بھائی۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی جگہ پہ پیدا کیا ہے، اب کوئی رسول کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہ کتاب مکمل ہے، یہ دنیا تک پہنچانا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے آپ کو گنیش مہیش رمیش راجو پاجو نہیں بنایا گیا، آپ کو عبد الرحمن عبداللہ محمد عبدالغفور کچھ بھی ایک نام ہے آپ کا، سلیم ہے، غافر ہے، کچھ بھی ہے، افضل ہے۔ آپ کو ایک مسلمان گھر میں پیدا کیا گیا ہے یہ سوچ کے کہ آپ اس کام کو انجام دیں گے، آپ کے اوپر وہ ذمہ داری دی گئی ہے، آپ کے اندر وہ کوالٹیز دی گئی ہیں، آپ کے اندر وہ بولنے کی صلاحیت دی گئی ہے، آپ لاپرواہی کر رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یا پھر اس کی مثال ایسی لیجئے کہ آپ مرسیڈیز کا انجن کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں کیٹلاگ جو ہے وہ فیٹ کا ہے یا ایمبیسڈر کا ہے، یہ کیا پاگل پن ہے؟ یا آپ نے انجن کھولا ہی نہیں ہے، یا وہ گاڑی چلانا نہیں چاہ رہے ہیں، آپ صرف گھر میں بیٹھ کے وہ ڈرائیونگ لے کے بس وہ پاگل خانے کی طرح ڈر گاڑی چلا رہے ہیں، ایسے کر رہے ہیں، بس آپ کو کچھ نہیں معلوم ہے، آپ فیلڈ پہ کام کر ہی نہیں رہے ہیں۔ یہ کتاب جب تک آپ فیلڈ پہ کام نہیں کریں گے، وہ بھی قرآن کی دعوت، روایتوں کی دعوت نہیں، صرف قرآن پہنچانا ہے آپ کو۔ ہر آدمی کے مینٹالٹی کے حساب سے، اس کا ایجوکیشنل لیول دیکھ کے، اس کا حال دیکھ کے، اس کا فائنینشیل اسٹیٹس دیکھ کے، اس کا مینٹل اسٹیٹس دیکھ کے، اس کی پرسنالٹی کیسی ہے، اس کی صحت کیسی ہے، وہ کس حالات سے گزر رہا ہے، وہ دیکھ کے جب تک آپ قرآن کا وہ لیول پہ دعوت نہیں دیں گے، وہ پیغام نہیں دیں گے، تو یہ قرآن آپ کے لیے بالکل بیکار ہے، بالکل بیکار ہے، بلکہ یہ قرآن کی وجہ سے آپ کے اوپر لعنت پڑنے والی ہے، یہ یاد رکھ لیجیے۔ میری تمام علماء اکرام سے، محدثین سے، مفسرین سے، مترجمین سے، واعظ سے، ذاکر سے، عالم سے، فاضل سے، مفتی سے، عام آدمی سے، مسجد کے امام سے، مؤذن سے، جو دعوت کا نام لے کے اٹھے ہوئے ہیں، توحید کا نام لے کے اٹھے ہوئے ہیں، پلیز تہہ دل سے میری یہ گزارش ہے آپ سے کہ قرآن کی دعوت دیجیے، قصے کہانیاں مت سنائیے، جو قصے کہانیاں اپنے گھر میں رکھیے پلیز۔ بہرحال قرآن کی دعوت دیجیے، یہ کتاب میدان میں آ کے پڑھنے کی ہے، انجن کھول کے اسی ماڈل کا کیٹلاگ لے کے دیکھنا ہے، وہ نقشہ لے کے ہاتھ میں جانا ہے پریکٹیکلی۔ آپ وکیل کی کتاب خالی گھر میں بیٹھ کے پڑھ لیں گے، نہیں ہوتا۔ ڈاکٹری کی کتاب خالی گھر میں پڑھ کے بیٹھ کے پڑھیں گے، نہیں ہوگا میرے